جو 4 آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، ان 4 میں سے پہلی 3 آیات میں داعی کی ضرورتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہیں، اور چوتھی آیت وہ داعی کا مقصد ہے۔ داعی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یفقہوا قولی، کہ میں لوگوں کو بات سمجھاؤں اور لوگ میری بات سمجھیں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا، نہیں سمجھیں گے تو عمل کرنا مشکل ہوگا۔ تو داعی کا مقصد ہوتا ہے اپنی بات کو سمجھانا، اور پہلی 3 آیات میں داعی کی ضرورتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہیں۔ داعی کی پہلی ضرورت، جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھے، اپنا نظریہ، اپنا کاز جو دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے وہ کاز اچھی طرح خود سمجھے۔ اگر اپنی بات کو خود نہ سمجھے تو دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا۔ 2 بندے آپس میں بحث اور تکرار کریں تو اس میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے جو بات تو مجھے سمجھانا چاہتا ہے تجھے خود سمجھ آئی ہے، جا پہلے خود سمجھ پھر مجھے سمجھانا۔ تو پہلے آدمی بات کو خود سمجھے، جس کو ہمارے تبلیغ کے اکابر ان لفظوں سے یاد فرماتے ہیں۔ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ کلمات فرماتے ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر ہمارے کام کو کھول دے۔ یہ داعی کی ضرورت ہے پہلی۔ داعی کی دوسری ضرورت کہ جو دعوت پہنچانا چاہتا ہے، اس دعوت کے لیے جو وسائل اور اسباب اس کو چاہیے وہ مل جائیں۔ وسائل اسباب اس کی ضرورت ہوتے ہیں۔ وسائل میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 افراد اور نمبر 2 اموال۔ یہ وسائل میں بنیاد ہیں۔ آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حضرت ہارون کو مانگا ہے، اور دعا کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ ہارون کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، عمر بن ہشام ابو جہل، یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اور لفظ کیا تھے؟ اللہم اعز الاسلام۔ یہ نہیں کہ دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو طاقت دینے کے لیے اے اللہ مجھے عمر دے دے یا عمر دے دے۔ پھیلاؤ اور چیز ہوتا ہے اور استحکام اور چیز ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے حضرات پھیلاؤ کی فکر کرتے ہیں، شریعت کی منشا یہ نہیں ہے۔ اس کی آپ چھوٹی سی مثال سمجھ لیں۔ بعض احباب کو شبہ پڑتا ہے کہ جب جہاد کے بغیر دین پھیلتا ہے تو پھر جہاد کر کے دین ضرور پھیلانا ہے۔ حالانکہ آپ قرآن کریم کی آیات پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے جہاں جہاد کی وجہ بیان کی ہے اس میں ایک یہ ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ وجہ میں سے ایک وجہ بیان کی ہے، فتنے ختم ہوں اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور آپ نے پڑھا من جاہد فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو شخص اس لیے جہاد کرے کہ اللہ کا دین بلند ہو۔ اور جہاد کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اعلاء کلمت اللہ اور ہوتا ہے، اعلاء اور چیز ہے اور کسی چیز کا پھیلنا اور چیز ہے۔ آج بھی آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں، بحیثیت مذہب مسلمان کی تعداد کسی سے کم نہیں ہے۔ اگر 4 ارب اور کچھ کروڑ مسلمان ہیں، اگر 4 ارب اور کچھ کروڑ دنیا کی آبادی ہے تو 1 ارب اور چند کروڑ تو صرف مسلمان ہیں۔ تو بحیثیت مذہب مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن بلندی نہیں ہے۔ افراد ہمارے ہیں، قانون کفر کا ہے، افراد ہمارے ہیں، قانون کفر کا ہے۔ یہی وجہ دنیا بھر کے یہود و نصارہ اور دنیا بھر کے جو کفار ہیں وہ ہمارے نماز اور روزہ سے پریشان نہیں ہیں۔ ان کی بنیادی پریشانی ہوتی ہے قانون اور حکم سے۔ اگر حکم ان کا ہو، قانون ان کا ہو، نظام ان کا ہو، آپ نمازیں پڑھتے رہیں نیچے، اس پر ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ ان کو الجھن تب ہوتی ہے کہ جب مسلمان ان کے قانون کو چھیڑے، ان کے حکم کو چھوڑے اور ان کی بلندی کے خلاف بات کرے۔ خیر، میں صرف بات عرض کر رہا تھا کہ دوسری داعی کی ضرورت ہوتی ہے افراد اور اموال، جنہیں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ افراد
جمع اموال نتیجہ ہے وسائل، یہ داعی کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اجلاس شروع ہے تو ہم نے لاؤڈ سپیکر استعمال کیا، کیوں؟ تاکہ ہماری آواز کو سارے سنیں۔ اب لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو باقی حضرات تک آواز نہیں پہنچے گی، تو یہ ہمارے وسائل ہیں، تو وسائل ضرورت ہے۔ دوسری آیت یسر لی امری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے، اللہ میرا کام آسان فرما، یعنی مجھے اسباب عطا فرما، وسائل عطا فرما، افراد عطا فرما۔ اور تیسری داعی کی ضرورت ہے زبان، طاقتور زبان، یہ داعی کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہے، احلل عقدۃ من لسانی، کہ یا اللہ میری زبان کی گرہیں کھول دے، زبان صاف فرما دے، زبان میں فصاحت دے دے، کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو داعی کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ نمبر 1 اپنے موقف پر شرح صدر، نمبر 2 وسائل، اور نمبر 3 فصیح زبان۔ فصیح زبان وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی کے دل میں ہے اس کو بیان کر سکے، اور اس طرح بیان کرے کہ اس کو لوگ آرام سے سمجھ جائیں، یہ فصیح زبان ہے۔ فصیح زبان کا معنی ہرگز یہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اشعار بہت ہوں، ترنم اس میں بہت ہو، اور اس میں لفاظی بہت ہو، سجا بندی بہت ہو، اس کو فصاحت نہیں کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں، آپ حضور کے مبارک الفاظ دیکھیں، اس میں سجا بندی کتنی ہے، اس میں ترنم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کتنے ہیں، بات پوری انسان سمجھتا ہے۔ قرآن کریم دیکھ لیں، عربی کی فصیح ترین مثال قرآن کریم ہے، اور قرآن کس طاقت سے بات کرتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں، لیکن قرآن میں سجا بندیاں، قافیہ بندیاں اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ داعی کی 3 ضرورتیں ہیں۔ میں اور آپ ہم داعی ہیں، ہم مبلغ ہیں، ہم باعث ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور ہم نے اپنے عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ اس کو پھیلانا ہے، اور اس کا اوپر ہونے والے اعتراضات کو رد کر کے تحفظ اور دفاع بھی کرنا ہے۔ اور بارہا میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ ہمارے اوپر کھلے ہی نہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، عمل کی حیثیت کیا ہے، تو بات کیسے چل سکتی ہے؟ اور پھر ہمیں یہی پتہ نہ ہو عقائد اور اعمال کی حیثیت کیا ہے، تو آپ آگے بڑھیں گے کیسے؟ میں یہ بڑی شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اللہ کرے مجھ سے زیادہ آپ کو اللہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ میں یہ بات بڑے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی دنیا میں اسلامی تحریکیں موجود ہیں اور جتنے دنیا میں دینی ادارے موجود ہیں، ان سب کی بنیاد صحیح عقائد اور صالح اعمال ہیں۔ اگر عقائد غلط ہو جائیں اور اعمال نہ رہیں تو تحریکات کو آپ نے کرنا کیا ہے، جماعتوں کا آپ نے کیا کرنا ہے، اداروں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو سارا کام تو اس کام کے لیے ہے۔ تو اگر ہمیں عقیدہ ہی معلوم نہیں ہے، اعمال ہی معلوم نہیں ہے، باقی تحریکیں آپ نے چلا کر کیا کرنا ہے؟ یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی دعوت تمام جماعتوں اور اداروں کے لیے بنیاد ہے، اور ہمیں کوئی سمجھائے کہ آپ کام نہیں کرتے تو عجیب بات ہے۔ جو بنیادی کام ہے اگر وہ کام نہیں ہے تو باقی کام پھر کون سے ہو سکتے ہیں؟ نماز فرض ہے، لیکن نماز آتی تو کہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اتنا پتہ ہے فرض ہے، کیسے پڑھنی ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم بتاتے ہیں کیسے پڑھنی ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم دلائل سے اس کو صاف کرتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمارا کام تمام کاموں کی بنیاد ہے۔ اس لیے ساتھی گفتگو کے دوران بھی مشورے دے رہے فرما رہے تھے، اور میں اس کی کئی بار وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ آئندہ جو فیصلے آپ کے ہاتھ میں دیں گے اس کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ علماء حق کے ساتھ ٹکرائے نہ، ان کی جماعتوں سے لڑائی پیدا نہ کرے، ہر کسی کے معاون بنے۔ کیوں؟ ہمارا مقصد باقی جماعتوں سے جو اہل حق کی ہیں افراد چھین کر اپنی جماعت کو بڑا کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے۔ اداروں سے بندے نکال کر اپنے ادارے میں لانا یہ ہرگز کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ صحیح عقیدہ ہر ادارے کو سمجھائیں، ہر جماعت کو دے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بھی ادارے میں رہے اور عقیدہ صحیح کر لے، کسی بھی جماعت میں رہے، صحیح عقیدہ کر لے اور صحیح عقیدے کی دعوت کو چلا دے، تو وہ ہمارا ہے۔ نظم اصل نہیں ہے، نظم تو کام کو سمجھانے کے لیے ہے، اصل تو انسان کا مشن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جماعتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے کوئی سمجھتے نہیں کہ اصل مشن ہے یہ اصل جماعت ہے۔ لوگ جماعتیں توڑنی برداشت نہیں کرتے،
نظریے کو ٹوٹنا برداشت کرتے ہیں، ہم نظریے کا ٹوٹنا برداشت نہیں کرتے، جماعتیں ٹوٹنی برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے مدرسے سے بعض مدرس کے ہیں، باقی اداروں نے رکھے ہیں، جنہوں نے یہاں سے نکال کے اپنے اداروں میں رکھا ہے، میں آج تک کسی ادارے سے نہیں لڑا، حالانکہ اداروں میں لڑ پڑتے ہیں، میں نہیں لڑا۔ میں ان اداروں میں آج بھی جاتا ہوں اور اپنے ادارے سمجھ کے جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے ادارے کا استاد عقیدہ چھوڑ کر کسی بد عقیدہ کے یہاں جاتا تو مجھے دکھ ہوتا، میرا ادارہ چھوڑ کر میرے مسلک کے ادارے میں چلا گیا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ جن باتوں پر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وہ میں یہ نہیں کہتا یہاں سے کیوں گیا، میں کہتا ہوں نہیں، یہ اگر یہاں رہتا تو شاید کام زیادہ کرتا، کام تھوڑا ہوا ہے، یہ تھوڑے ہونے پر ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ جو اس کا مزاج بنا ہے غیبت کا، گلے کا، الزامات کا، یہ نہ بنتا تو اچھا تھا، اس مزاج سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اب یہ دل کی کیفیت میں آپ کو زبان سے نہیں سمجھا سکتا، لیکن آپ عمل سے تو محسوس کر سکتے ہیں نا۔ اس لیے میرا ریکارڈ ہے، آپ ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں، اور شاید یہ ریکارڈ آپ کسی کا پیش نہ کر سکیں۔ میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ بہت ساری خوبیاں آپ کے نظم میں ایسی ہیں، یا آپ کے علم میں نہیں ہیں، یا آپ کو بیان کرتے شرم آتی ہے، یا آپ جھجکتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے۔ آپ کسی بھی جماعت میں جائیں، آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو دوسری جماعت سے، اپنی جماعت سے افراد لاتے ہیں۔ ہماری جماعت میں کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے جو میں کسی اور جماعت سے کھینچ کر لایا ہوں، کوئی یہ کہہ تو مجھے آپ بطور مثال کے پیش کر دیں، ایک فرد مجھے پیش کر دیں کسی اہل حق کی جماعت سے میں نے ترغیب دی کہ وہ جماعت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ ہم کہتے ہیں وہاں رہ کر کام کریں، ہماری جماعتیں۔ تو اصل نظم نہیں ہے، اصل نظریہ ہے، اور جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے پھر نظریات کی اشاعت اللہ کے لیے ہے، یہ تحفظ اللہ کے لیے ہے، یہ قبر آخرت کے لیے ہے، یہ حشر کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، تو پھر آدمی ذاتیات کی لڑائی کو چھوڑ کر نظریات کی لڑائی لڑتا ہے۔ نظریات کی لڑائی، ہماری دنیا بھر سے نظریات کی لڑائی ہے، ذاتیات کی لڑائی نہیں ہے، اور نظریے کی لڑائی کا نام دے کر ذاتیات کی لڑائی لڑنے والے میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بولتے ہیں، اسی وجہ سے کام آگے بڑھتا نہیں ہے اور کام مسلسل پیچھے ہٹتا ہے۔ ہمارے یہاں بولنے والوں کی کمی نہیں ہے، افراد کی کمی نہیں ہے، زبان کی کمی نہیں ہے، پھر آخر دنیا بھر میں کام کیوں نہیں جاتا؟ کوئی اس کی وجہ تو ہوگی نا، پھر ہم رک کیوں جاتے ہیں؟ تو میں گزارش کر رہا تھا، ہم داعی ہیں، اور داعی اور مبلغ کی پہلی ضرورت ہے شرح صدر، اشرح لی صدری، اللہ ہمیں اپنے کام کی سمجھ عطا فرمائے، نظریہ بھی اللہ سمجھا دے، اللہ ہمیں نظم بھی سمجھا دے۔ نظریہ سمجھا دے تو عقیدے کی محنت آسان ہوتی ہے، اور نظم سمجھ آ جائے تو جماعت کو چلانا آسان ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بھی ہونا ہے، ایسے بھی ہونا ہے، ایسے بھی ہونا ہے، تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیں نا، پھر کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، پھر کسی موقع پر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ ذہن بنائیں کہ ہمارے خلاف زبانیں بھی کھلنی ہیں، ہمارے اوپر الزام بھی لگنے ہیں، ہمیں بعض لوگوں نے برا بھی کہنا ہے، بعضوں نے ہماری مخالفت بھی کرنی ہے، یہ سب باتیں ذہن میں بٹھا لیں، پھر کبھی ایسی خبر آئے گی تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ آپ یہ بات سننے کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں گے، پھر کیا تکلیف ہے؟ تو میں اس لیے اپنے احباب سے بار بار کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں اپنا نظریہ اور اپنا کام سمجھیں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں مجھے کم ہے، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہمیں نظریات کے معاملات پر اتنے شرح صدر ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہو یا ہمارے پاس کتاب نہ ہو، کوئی بندہ کسی عقیدے پر بات کرنا چاہے ہمیں ہرگز الجھن نہیں ہوتی۔ میں ایک آدھ عقیدے کی بات نہیں کرتا، تمام عقائد کی بات کر رہا ہوں، اور ابھی ہم نے مشورے میں رکھا ہے، اس پہ باقاعدہ کام شروع ہے، آپ کو سن کر یقیناً خوشی ہوگی۔ عقیدہ مسلم کے نام سے ہم عقائد جمع کر رہے ہیں، عقائد قطعیہ بھی، عقائد ظنیہ بھی، عقائد تو دونوں قسم کے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں سارے عقائد جمع کریں، جتنے ہمارے بس میں کسی بھی کتاب میں ہیں جمع کر لیں، اور پھر ان عقائد کی ویڈیو ریکارڈنگ کرا دیں، عقیدہ مسلم کے نام پہ دلائل کے ساتھ آڈیو ریکارڈنگ کرا دیں، اور ان عقائد کو تحریر کے اندر لے آئیں کہ جب آپ عقائد کے عنوان پر کسی بندے کو ایک کتاب دیں تو کوئی عقیدہ ایسا نہ ہو کہ جو عقیدہ ہو لیکن اس کتاب میں نہ ہو۔ یہ کتنا بڑا کام ہے، آج نہیں سمجھ آئے گی، آئندہ نسلوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے لیے کتنا بڑا ایک کام ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارا کام اس پہ محنت ہو رہی ہے، جاری ہے، وہ ہے اوامر و نواہی کے نام پر، خیر و شر کے نام پر، مختلف اس کے عنوان ہے۔ اس کا طرز کیا ہے؟
کہ پوری شریعت میں جو کام کرنے ہیں جو کام نہیں کرنے وہ کون سے، سب کی فہرست مرتب کر دو، خواہ 1000 بندے یا 1,00,000 بندے، دیر لگے گی لیکن مرتب کرو، ان کی ریکارڈنگ بھی کراؤ اور ان کو تحریر کے اندر بھی لاؤ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کتنا بڑا کام ہے۔ یعنی میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ساری باتیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے، کون سا آج کرنا ہے، کون سا کل کرنا ہے، سارے ترتیب کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس اسباب کتنے، ہم نے کام کتنا کرنا ہے، ہمارے علم میں ہے کہ ہم نے کس حد تک اس کام کو لے کر جانا ہے۔ باقی چونکہ اسباب اور وسائل کم ہوتے ہیں تو ہم پورا کام نہیں کر سکتے، بعض کام کرنا چاہتے ہیں، کام میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا ہماری ایک ضرورت ہے اشراح لی صدر، اس پر آپ حضرات ذمہ داران وقت دیں۔ یہ میں جس درد کے ساتھ کہوں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ذمہ داران حضرات مجھے وقت دیں اور ہم ان کو عقیدہ سمجھائیں۔ آپ خود تو سمجھیں نا بات آگے کیسی کہنی ہے۔ مسئلہ حیات خود نہیں سمجھ آ رہا، تقلید خود نہیں سمجھ آ رہی، اجتہاد خود نہیں سمجھ آ رہا، اور خلافت راشدہ کی اہمیت خود نہیں سمجھ آ رہی، اب کیسے آگے چلیں گے بتائیں؟ الجھن کتنی سخت ہوگی۔ آپ وقت دیں گے، آپ پڑھیں گے تو پھر آگے نکلیں گے نا۔ ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ ہم جماعتی ذمہ دار کو بلائیں اور آپ سے بھیک مانگنے کے اگر یہاں سے رخصت کر دیں۔ آج بھی ہمارا ارادہ تھا، میں نے کل بھی کہا، میں نے صبح بھی کہا، ہمارا ارادہ تھا کہ آپ زیادہ وقت لے کر آتے اور ہم کچھ وقت نظریات پہ آپ سے بات کرتے۔ بھئی اس عقیدے کو آپ سمجھیں، اس عقیدے کو آگے سمجھائیں جا کر، یہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ میرا پرسوں جامعہ محمودیہ جنگ میں بیان تھا، میں تو گزر رہا تھا تو وہاں رکا، کھانا کھایا، قبر پہ حاضری دی، اور ان حضرات نے کہا آپ گفتگو کریں، میں نے گفتگو کی، اور ساری گفتگو میری مکمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کا موضوع ہے، اس لیے میں اس موضوع کو چھیڑتا ہوں، اور آپ سمجھیں کہ اس موضوع پر کتنے دلائل اور کتنا کام موجود ہے اور آپ کی تیاری کتنی ہے۔ اب یہ آپ سمجھیں گے تو آگے آپ کو سمجھانا آسان ہوگا نا۔ میں مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، رات مفتی شبیر صاحب تھے، میں نے ان کو بلایا، میں نے پوری فہرست دی، میں نے کہا میرا چونکہ ہفتے کو جامعہ اشرفیہ بیان ہے تو میں چاہتا ہوں یہ عنوان میں وہاں پہ چھیڑوں تو پوری فہرست ہوتا۔ اصل میں یہ ہے، یہ جو آپ کو دائیں بائیں سے فون آتا ہے نا، کتابیں کوئی لکھتا ہے، تیاری کوئی کرتا ہے، فلاں کوئی کرتا ہے، اور آپ اسی پروپیگنڈے میں بہہ کر آگے یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے مجھ سے بلایا، میں نے کہا یہ سوال، یہ جواب، یہ سوال، یہ جواب، یہ سوال، یہ جواب، یہ سوال، یہ جواب۔ اب میں تو خلاصے ہی بتا سکتا ہوں نا، کتابوں کے حوالے تو ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا پورا آپ تیار کر کے لیں، پورا تیار کر کے لائیں گے، اب ہم اس کو شروع کر دیں گے۔ اور مفتی صاحب تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، نیک آدمی ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کے لیے تیاری تو میں نے کی ہے، نام اس کا لکھا ہوا ہے، اور یہ دماغ تمہیں کس نے دیا، اشکال کون نکال کے لایا، حوالے کون تمہیں دے رہا ہے، پوری ترتیب کون سمجھا رہا ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اگر لائبریری بیٹھ کر کتابیں تلاش کرنا شروع کروں گا تو کیا میں کتاب نہیں دیکھ سکتا؟ بغیر دیکھے کہ میں اعتراض جواب دے رہا ہوں تو دیکھ کر میں نہیں حل کر سکتا۔ بھئی آپ تو خوش ہو، اللہ کا شکر ہے مجھے مطالعے کا موقع ملا ہے، مجھے استاذوں نے طریقہ بتایا ہے، میری رہنمائی کی ہے، میرا کتنا فائدہ ہوا ہے، میں نے تیار کی ہے، میں نے تیار کی ہے، اور آپ انہی الفاظوں کو لے کر پھر آگے دوڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھی پھر آگے اس سروس پوری چلاتے ہیں میسج کی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ اندازہ ہو کس قدر ہمارے یہاں بات سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میرے بیانات میں موجود ہیں، اور آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں تو آپ ذمہ داران سے کہتا ہوں، آگے بیانات پھیلانے کی بجائے آپ خود بیان سنیں۔ آپ نے خود ایک ایک دو دو بیان سنیں، آپ نے جمعے پڑھانے ہیں، آپ نے عید پڑھانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیانات کرنے، ایک ایک بیان آپ خود سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی شدید ضرورت کتنی ہے، اور دلیل بیان کرنے کا آپ کو سلیقہ کیسے آتا ہے۔ میرے علم میں بعض بچیوں تک کے ایسے مدارس ہیں کہ جہاں تقریری مقابلہ ہوتا ہے اور بچیوں کے تقریر تیار کرنے کی بنیاد صرف میری کیسٹیں ہوتی ہیں، اسی کو سناتے ہیں، اس سے پھر آگے لڑکیاں تقریر تیار کرتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر آگے چل پڑتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، یعنی آپ صرف سمجھیں کہ نظریات پہ کتنی ضروری ترتیب ہے۔ ہم کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی، صحابہ جیسا ایمان نہیں ملے گا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ آیت کا یہی مطلب ہے نا۔ اب مجھے آپ بتائیں صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ بتائیں صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ تو محال شرعی ہے، جو کام ہو ہی نہیں سکتا اللہ میں مکلف فرما رہے ہیں
کہ صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ہوگی، صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں ہوگی۔ تو صحابہ جیسا ایمان جب ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ ہم سے مطالبہ کیوں فرما رہے ہیں؟ جب آپ شبہ پیش کریں گے اب جواب مشکل ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں ہم یہ آپ کو سمجھائیں پھر آپ آگے سمجھائیں۔ کتنا آسان کام، اب جواب تو مشکل نہیں ہے بھئی، ایک مثل کم ہے ایک مثل کیف ہے، یہاں کیفیت مثل مراد نہیں ہے، کمیت میں مراد ہے، جواب ختم ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ جس سطح کا ایمان ان کا تھا اس سطح کا تمہارا ہو، جن جن چیزوں پر ایمان ان کا تھا ان پر تمہارا ہو، یا مثل کمیت میں ہے کیفیت میں نہیں ہے۔ صحابہ جیسے ایمان کی کیفیت ممکن نہیں ہے، کمیت تو ضروری ہے۔ اب بتائیں جتنا قرآن صحابہ نے پڑھا تھا ہم اتنا ہی پڑھیں گے یا زیادہ پڑھیں گے؟ مثل یہ ہے، لیکن جس طرح قرآن وہ پڑھتے تھے ایسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ کتنا آسان کام ہے۔ اب اشرح لی صدری، شرح صدر ہوگا تو پھر ہے نا، میں اس طرح میں نے بہت سارے سوالات وہاں پہ چھیڑے۔ مثلا میں نے ان سے کہا بھی آپ بتاؤ، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا مسلک کیا ہے؟ خلیفہ راشد کا فیصلہ ماننا ہدایت ہے اور اس کو چھوڑنا ضلالت ہے، یہ ہمارا موقف ہے نا۔ خلیفہ راشد کی بات کو ماننا ہدایت اور اس کو چھوڑ دینا ضلالت اور گمراہی ہے۔ اب اس پر کتنے فیصلے موجود ہیں جو آپ نہیں مانتے، اور یہ غیر مقلدین کا پر بہت بڑا اشکال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اجتہاد تھا، بڑے مجمع میں اعلان فرمایا کہ دیکھو عورت کا حق مہر متعین کرو، اس سے زیادہ عورت حق مہر نہ لے تاکہ نکاح آسان ہو جائے۔ ایک خاتون بیان میں کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا قرآن کریم کہتا ہے آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، کہ اگر تم نے قنطار ڈھیر سونا بھی دیا نا حق مہر میں، طلاق دو تو آپ اس کو واپس نہ لو۔ عمر تو کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اتنا دو، عمر آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اس عمر نے اس عورت کے کہنے پر رجوع کیا کہ نہیں؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ عورت کو حق حاصل ہے، اگر عمر کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہو تو بول پڑے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ اب آپ جب اس کا جواب دیں گے نا تو سمجھ آئے کتنا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ تأہل سے بندہ مقیم ہو جاتا ہے، کسی شہر میں شادی کرے تو وہاں اس مقیم ہوتا ہے، نماز پوری پڑھے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جس عورت سے شادی کی ہے وہ بھی اپنے میکے جائے تو نماز قصر پڑھے، تو شوہر نے کہاں سے مقیم ہونا ہے، وہ خود بیوی بھی مقیم نہیں ہوتی۔ اب غیر مقلد آپ سے پوچھیں گے کہاں گیا خلیفہ راشد کا فیصلہ؟ اب جب بتائیں ذمہ داروں کو نہیں سمجھ آنی تو آپ ورکر کو کیا سمجھائیں گے؟ آگے آپ بیان کیسے کریں گے؟ ایسے بیانات کو بیان کریں آپ الجھیں گے، اچھی خاصی الجھن پیدا ہوگی۔ اب جب آپ نے ان کو بیان کرنا شروع کرنا ہے، سمجھانا ہے، پھر آپ کو اچھا خاصا مسئلہ بننا ہے۔ ہمارے یہاں معروف ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب سب گناہ معاف ہے تو قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، تو پھر حضرت سعد کے بارے میں کیوں ہے؟ جب حضور پاک نے قبر میں دفن کیا تو قبر ان کی تنگ ہو گئی، پھر حضور کے دعا مانگنے پر قبر کھلی، تو جب صحابی کا گناہ معاف ہے پھر قبر کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ اب آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ذمہ دار کچھ وقت نکالیں، وہ ان عقائد کو سمجھیں، وہ اپنے نظریات کو شرح صدر کے ساتھ پڑھیں پھر آگے بیان کریں۔ لیکن ہمارے یہاں تمام جماعتوں کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے، وہاں جانا ہے، جماعتی کارگزاری بیان کرنی ہے، مزید ہدایات لینی ہے، رسید بک جمع کرانی ہے، پہلے چندہ دے لینا ہے، آگے سائن کرا لینا ہے، جماعت کا اجلاس پورا ہو گیا۔ ذمہ دار کو تھوڑا سا ذمہ دار ہونا چاہیے نا۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ پہلی بات ہے اشرح لی صدری، ہمیں اپنے کام پر شرح صدر ہونا چاہیے، ہم نے اپنے نظم پہ شرح صدر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم کھل کر کام نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے کام کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ہمارا نظریہ بھی سمجھائے اور اللہ ہمیں اب ہماری کام کا جو جماعت کا نظم بھی سمجھائے، دونوں چیز سمجھ آ جائے۔ دوسری بات ہے یسر لی امری، ہمیں اسباب اور وسائل چاہیے۔ اسباب اور وسائل کتنے ضروری ہیں، کتنے ضروری ہیں؟ میں اس کے لیے صرف دو واقعات پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، باضابطہ جنگ بدر۔ جنگ بدر کی بنیاد کیا تھی؟ آپ سب کے علم میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور قریش مکہ کا تجارتی قافلہ وہ شام سے مکہ جا رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ مقصد کیا تھا؟
اس قافلے پر قبضہ کریں، اس کا مال ان سے لے لیں، جو مال شام سے مکہ جا رہا ہے اور اسلام کے خلاف استعمال، وہ مال ان سے چھین لیں اور یہ اسلام کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ادھر یہ اطلاع مدینہ مکہ مکرمہ پہنچ گئی، یہ ہو رہا ہے۔ وہاں سے ابو جہل قافلہ لے کر دوڑا، اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں تھے، وہ دریا کے کنارے کنارے قافلہ لے کر نکل گئے، وہ آگے نکل گئے۔ اب وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے مشورہ کیا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ تو اب حاصل نہیں ہونا، تجارتی قافلہ تو چلا گیا، اب کیا کریں؟ اب لڑیں یا کیا کریں؟ قرآن کریم میں ہے کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں مال مل جائے، اللہ چاہتا رہا حق اور باطل کی جنگ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا سفر ہے یہ جنگ بدر والا، اس کی اصل بنیاد اموال تھے، اصل بنیاد تو یہی تھی کہ نبی پاک فرمایا کہ ان کے اموال لے لیں اور اسلام کے لیے استعمال ہو۔ تو اگر اموال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اتنا سفر کرنے کی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں کیا ضرورت تھی اگر اس کی اہمیت نہیں ہے؟ اور دوسرا واقعہ جو سب کے علم میں ہے، بس صرف اس کے میں گزارش کرتا ہوں کہ انطباق میں ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس کا انطباق صحیح کر لیں۔ وہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن پھیلا کے خاص غزوے کے لیے چندہ مانگا ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور مسجد میں کھڑے ہو کے چندہ شروع کر دیتے ہیں، اور دلیل کیا ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دامن پھیلا کے مانگا ہے۔ بس تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے لیے دامن پھیلا کے چندہ مانگا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا سوچیں کہ کس سے مانگا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں تو پھر پوری سنت پر عمل ہو جائے گا۔ مانگے اپنے عقیدت مند سے، عقیدت مند سے مانگنا اور ہے، اور مخالف کے سامنے جھولی پھنانا اور ہے۔ ہم چندہ مانگتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، اور مانگتے کیسے ہیں؟ جو مخالف ہے، اور دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ واقعہ جو حضور نے عقیدت مندوں سے مانگا ہے، تو انطباق کیسے ہوگا؟ اس لیے چندہ مانگنا ٹھیک ہے، لیکن کس سے؟ عقیدت مند۔ بس ہم سمجھتے ہیں بھی آپ کا ہم سے اچھا تعلق ہے تو آپ سے کہہ بھی دیتے ہیں، نہ سمجھیں اچھا تعلق ہے تو آپ سے کبھی بھی ہم نہ کہیں۔ تو دوسری چیز ہے وسائل۔ وسائل میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اموال اور افراد۔ یہ کسی بھی تحریک کی جان ہوتی ہیں، افراد اور اموال کسی بھی تحریک کی جان ہے۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کی ہے کہ زبان، فصیح زبان۔ ہمارے مرکز میں جو پورا کام ہو رہا ہے، آپ اس آیت کو بھی ذہن میں رکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ذہن میں رکھ لیں، اور مرکز کا آپ کام بھی دیکھ لیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری محنت کیا ہو رہی ہے۔ ہماری ایک محنت کیا ہے؟ ہم عقیدہ پڑھاتے نہیں ہیں، عقیدہ سمجھاتے ہیں۔ اولیٰ سے لے کر دورہ تک طالب علم نے عقیدہ پڑھا ہوتا ہے، ہم دوبارہ نہیں پڑھاتے، ہم اسی عقیدے پڑھے ہو کے سمجھاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں، بھئی عقیدہ کیا ہے، اس کو آپ نے بیان کیسے کرنا ہے، آپ نے دوسروں تک پہنچانا کیسے ہے، یہی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں افراد بھی چاہیے اور وسائل بھی چاہیے۔ تو آج کے اجلاس میں ہم نے ایک تو مشورے میں رات یہ طے کیا کہ چلو وقت تھوڑا ہو، ہم زیادہ باتیں نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنے فیصلے کر لیں کہ جو ہمارے ہاں بہت آسان ہوں اور سنبھالنے آسان ہوں، اور اتنے نہ کریں کہ جو ہمارے لیے سنبھالنے بہت مشکل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہمارے ابھی زور سے پہلے والی اجلاس سے مولانا نے بھی کہا تھا کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایسے فیصلے کریں جس پر عمل بھی کر سکیں، وہ فیصلے کریں جس پر عمل نہ کریں، جس کی مثال پرچم تھی۔ تو میرا اس وقت کم تھا، میرا دل کرتا ہے میں وضاحت ساتھ ساتھ کرتا جاؤں کہ ہم دیر کیوں کرتے ہیں، اور پھر اگر نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں جماعتی پرچم بڑا دیر سے بنا ہے، ہم نہیں چاہتے تھے بنے، تقریباً ہم 8 سال تک پرچم میں نے نہیں بننے دیا کہ نہیں رہنے دو، لیکن چلتے چلتے 8 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ اپنا جماعتی تشخص، اپنا جماعتی پرچم، اپنا جماعتی وجود یہ بہت ضروری ہے۔ جب کل جماعتی کانفرنس ہوتی ہے، جسے آپ APC کہتے ہیں، کل جماعتی کانفرنس ہے، اس میں جماعت کے تشخص سے بلاتے ہیں، اور ہمارے پاس جماعت کا تشخص نہیں ہوتا، پھر آپ کیا کریں؟ اور بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، ہماری ہی اپنی جماعتیں ہماری مخالفت میں نہیں، پالیسی کے تحت یہ کہہ دیتے ہیں بھئی آپ کام کریں، اور جب کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے وہ ہماری جماعت کے لیے ان کا اپنا نظم ہے۔ اب کو بندہ آپ سے پوچھے کہ اپنی جماعت ہے تو آپ کا پرچم، تو پھر آپ کا کوئی ہتھوڑا تھوڑا چاہیے جو آپ دکھا سکے، وہ ہماری پھر مجبوری ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو مجبوری کے درجے میں رکھا ہے، بھی ضرورت بہت ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ محنت کیوں نہیں کی؟
ہمارا خیال تھا اگر ساتھیوں کہتے ہیں ہر اپنے ضلع میں پرچم خود چھپوائیں تو ان سے چھپنا نہیں ہے، بڑا مشکل پرچم ہے، اور اگر ہم خود چھاپ کر دیتے ہیں تو ہم نے کئی فیکٹریوں سے رابطہ کیا، بہت مہنگا بنتا تھا، اکٹھے چھپانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور آپ نے اس کو اکٹھا خریدنا نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا، بھی اس کو آہستہ 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 کر کے چلائیں، بس مونوگرام بنا لیں اور باقی بیچ بنا لیں، پرچم کو تھوڑا سا تیز نہ کریں، اس کو آہستہ آہستہ چلائیں۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ ہماری ضرورتیں تھیں، اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، مسلک کو سمجھنے کی توفیق دے، اعتدال کے ساتھ مسلک کا کام کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے، اور پھر اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو اپنے دربار میں اپنے کرم سے قبول بھی فرما لیں۔ میں اس حوالے سے آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، پھر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ساری جو محنت ہے، زندگی کی جو ساری محنت ہے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ جتنا امام صاحب نے کام کیا ہے نا، اس کام کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ امام صاحب کی خدمات کا خلاصہ پیش کریں، جیسے کہتے ہیں نا قرآن کا خلاصہ پیش کریں، دین کا خلاصہ پیش کریں، فلاں کا خلاصہ پیش کریں، تو خدمات امام اعظم ابو حنیفہ کا خلاصہ پیش کریں۔ یہ بات آپ یاد فرما لیں، خدمات امام اعظم ابو حنیفہ کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، امام صاحب نے افراد تیار کیے تھے، اور نمبر دو، جو استنباط اصول اور مسائل کیے تھے وہ امام صاحب نے کتابوں میں لکھوا دیے تھے۔ یہ ہے خدمات امام صاحب کا خلاصہ۔ نمبر ایک، افراد تیار کیے، اور نمبر دو، جو اصول اور مسائل امام صاحب نے استنباط فرمائے وہ سارے آپ نے کاغذ پر منتقل کرا دیے تھے۔ یہ امام صاحب خدمات کا خلاصہ ہے، اور ہم اسی اصول پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہماری کوشش ہے کہ افراد حنفی ہیں نا، امام صاحب کے مقلد ہیں، تو ہمیں پھر ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ ایک تو ہم نے افراد شروع کری، اور افراد کتنے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی آپ سے مخفی بات نہیں ہے۔ نمبر دو، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو ان مسائل کے اوپر باقاعدہ مواد نہیں ملے گا، نہیں ملتا، فائلیں نہیں ملتی، مواد نہیں ملتا۔ ہم نے پوری اس پہ کوشش کی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے تمام، یا جس حد تک ممکن ہو فتنوں کے لیے فائلیں تیار کریں، مسائل پر فائلیں تیار کریں، دلائل کے ساتھ فائلیں تیار کریں، اور وہ فائلیں لے آئیں، جس کا جی چاہے اس فائل کو لے لیں۔ مجھے ایک ساتھی نے مشورہ دیا، اور یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، کہ جو مسائل پر آپ کی فائلیں ہیں اگر یہ کتابی صورت میں چھپ جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بہت سارے ساتھیوں نے کہنا بہت اچھی بات ہے، فائل کا چھپنا مناسب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ایک ہے فائل، اس فائل سے پڑھانا کیسے ہے، وہ چھپنے سے بات سمجھ نہیں آ سکتی، اور عوامی چیز نہیں ہے۔ اب ہماری فائلوں میں سے آپ میں سے کوئی بندہ بھی لینا چاہے، آپ آنے سے کچھ دن پہلے فون فرما دیں کہ جی کتنے آپ پاس مسائل ہمیں اس کی فائلیں چاہیے، مرکز والے بتا دیں کہ اس پر پیسے کتنے لگنے ہیں، اضافی پیسے نہیں، فوٹو اسٹیٹ پہ کتنے پیسے لگنے ہیں، آپ پیسے ادا کریں، فائل کا پورا بنڈل لے کر چلے جائیں، ہم تو منع نہیں کرتے۔ میں نے تو بہت سارے جامعات کو جا کر کہا بھئی آپ ہم سے فائلیں لے لو اور اپنے مدرسے میں طلباء کو پڑھاؤ، وہ فائل عام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ہاں مثلا القواعد فی العقائد پہ فائل ہے، صفات کے اوپر عنوان ہے، سب کچھ درج ہے، لیکن میں نے ساتھیوں سے کہا بھی جو القواعد کو میں نے پڑھایا ہے نا، آپ اس پڑھانے والی فائل کو لکھو اور اس کو باقاعدہ کتابی صورت میں چھاپ دو، اس کو عام کر دو۔ کیوں؟ صرف جو القواعد کی فائل ہے وہ بندے کو سمجھ نہیں آنی، اور جس فائل کو میں نے پڑھایا ہے تفصیل کے ساتھ آپ اس کو کتابی صورت میں چھاپ دیں، اب بندے کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے بہت سارے حضرات کہتے ہیں بھی ہم نے مشورہ دیا مانا کیوں نہیں، تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیے اگر بھی آپ نے مشورہ دیا ہے آپ حکم سمجھ کر دے دیں تو پھر ہم کوشش بھی کریں بھی اس کو ماننا چاہیے، اب انکار نہیں کریں تو بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔